پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے وہ دیں. کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے, یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے, یہ اللہ دے رہا ہے, سیدہ مریم نہیں, ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو, کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا, یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے, یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم, اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ, یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا, بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولوی تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا, لے آیا, اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ, اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے.